بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جو حضور کے طریقے پر چلتا ہے اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی مزدوری کر کے پریشان ہے، کوئی آل اولاد کی پرورش کیسے کرے اس لیے پریشان ہے، اور کوئی کھیت کھلیان مکان دکان کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر آپ نگاہ دوڑا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اکثر و بیشتر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پریشانی کی وجہ یہ بن گئی کہ ہمارے سینے میں اللہ و رسول کی محبت نہ رہی۔ ہمیں جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے دیا میسر کیا اس پر ہم نے صبر اور اکتفا کرنا نہ سیکھا۔ اگر ہمارے ذہن و دماغ اور فکر و خیال میں آخرت کا میدان ہو، قبر کی اندھیری کوٹھری ہو، اللہ رب العزت کی عبادت کی امپورٹیشن ہو، حضور کی محبت نگاہ کے سامنے ہو، تو پھر ہماری نگاہوں میں یہ دنیا ہیچ ہے۔ یعنی اس دنیا کی حیثیت اللہ و رسول کی محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ لوگوں نے اپنے دل و دماغ فکر و خیال اور ذہن و خیال سے اللہ کی عبادت کو نکال دیا، حضور کی محبت کو نکال دیا، اولیاء اعظام و بزرگان دین کی عقیدت کو نکال دیا، یہی وجہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا خیال، دنیا میں زیادہ تر لوگوں کا خیال دنیاوی دولت کی طرف لگا ہوا ہے، اور اس وجہ کر لوگ پریشانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یعنی سوچ کر پریشان ہیں کہ ہمیں اللہ پیسہ کب دے گا، ہمیں اللہ کاروبار کب دے گا، ہمیں اللہ گھر مکان کب دے گا، ہمیں اللہ رب العزت زمین و جائیداد کب دے گا۔ یعنی ساری توجہات بس دولت کی طرف لگی ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہم نے اپنے دل و دماغ سے دولت کا نشہ نکال دیا اور اس نشے کو اتار دیا، حضور کی محبت اور اللہ کی عبادت کو فوقیت دیا، اہمیت دیا، اور پھر اسے ہم نے دولت سمجھ لیا، تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کو اطمینان مل جائے گا، آپ کو سکون مل جائے گا، آپ کو آرام پہنچے گا، آپ بے قرار نہ رہیں گے، آپ بے چین نہ رہیں گے، آپ پر جو ہے پریشانیاں ظاہر نہ ہوں گی۔ جب پریشانیوں کا سامنا آپ کریں گے، حضور کی محبت میں ڈوب کر آپ ان پریشانیوں کو بھول جایا کریں گے۔ جب مصیبتوں سے سامنا آپ کا ہوگا، آپ اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہو کر آپ اپنی پریشانیوں کو اگنور کر دیا کریں گے۔ لیکن شرط تو یہ ہے کہ آپ کے سینے میں مصطفیٰ پیغمبر کا عشق ہو، شرط تو یہ ہے کہ آپ کی پیشانی میں اللہ کی عبادت یعنی سجدے کی تڑپ ہو، آپ کے سینے میں اولیاء اعظام و بزرگان دین کی سچی عقیدت و محبت موجود ہو، تب تو آپ کو سکون ملے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ اب یہاں آگاہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، باخبر کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور یہ میسج دینے کی ضرورت کیا ہے کہ خبردار
اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ جب آپ انکوائری کریں گے، تفاسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دنیاوی دولت سے سکون نہیں ملنے والا، گھر مکان سے چین نہیں ملنے والا، روپیہ پیسہ سے آپ کو قرار حاصل نہیں ہونے والا۔ اگر آپ کو اطمینان چاہیے، اگر آپ کو سکون چاہیے، اگر آپ کو چین چاہیے، اگر آپ کو تسلی چاہیے تو پھر اللہ کے ذکر سے دل لگاؤ، اللہ کی عبادت سے دل لگاؤ، رب کا سجدہ کرو، حضور سے محبت کرو، شریعت مصطفی پہ عمل پیرا ہو جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تیرے دل کو سکون مل جائے گا۔ اور یہ دنیا تو دنیا ہے، انسان تو انسان ہے، جانور بھی تمہارے پیروکار ہو جائیں گے۔ دنیا میں بھی تمہیں آرام پہنچے گا، آخرت کے میدان میں بھی تمہیں سکون حاصل ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت کے کرم سے مصطفیٰ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت الفردوس میں آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ جو حضور کی محبت میں زندگی گزارے، اللہ کی عبادت کر کے زندگی گزارے اور شریعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے، اسے چین مل جایا کرتا ہے۔ جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہو اسے پھر ہر جگہ خوشی ہی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت سفینہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ یہ حضرت سفینہ، ان کا نام سفینہ اس لیے پڑ گیا، سفینہ جہاز کو کہتے ہیں، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں جس پہ بہت سارا سامان لدا ہوتا ہے، بہت سارا بوجھ لدا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں لوگ جا رہے تھے، سبوں نے تھک کر تھکاوٹ کی وجہ سے اپنا سر و سامان حضرت سفینہ کے کاندھے پہ لاد دیا۔ جب بہت سارے لوگوں کا سر و سامان انہوں نے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا، تب مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو تو جہاز ہے، تو تو سفینہ ہے، اتنا سارا سامان اٹھا لیا ہے۔ تب سے دنیا انہیں حضرت سفینہ کے نام سے جاننے لگی۔ ان کا واقعہ مشہور ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جا رہے تھے، کشتی میں سوار ہیں اور اسی درمیان اسی اثنا میں کشتی کسی پتھر سے ہواؤں سے ٹکراتی ہے، چکنا چور ہو جاتی ہے، مگر اس کشتی کا ایک پٹا، اس کشتی کا ایک تختہ، اس کشتی کی ایک لکڑی بچ گئی، ایک پٹا بچ گیا، ایک تختہ بچ گیا جس پہ حضرت سفینہ سوار ہو جاتے ہیں۔ مختلف روایات کے ساتھ یہ واقعہ درج کیا گیا ہے۔ کہیں یہ کہا گیا کہ روم جہاد کے لیے جا رہے تھے، راستے میں بچھڑ گئے تو پھر ایسا ہوا، کہیں کہا گیا کہ سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی ٹکرا کر ٹوٹ گئی تو ایسا ہوا۔ بہرحال نتیجہ نکالنا مقصد ہے، حضرت سفینہ اسی تختے پر سوار ہو کر سمندر میں بہتے رہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جان بچ گئی اور یہ تختہ جا کر جنگل کے سامنے ساحل پہ آ پہنچا، کنارے سے جا لگا۔ اب جب کنارے سے وہ تختہ جا لگا، حضرت سفینہ نیچے اتر جاتے ہیں۔ اترنے کے بعد اب چاروں طرف بیابان ہے، چاروں طرف سنسان علاقہ ہے، سناٹا ہے، جنگل ہی جنگل ہے، جہاں درندے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور موجود ہیں، شیر موجود ہیں، ہاتھی موجود ہیں، ہرن موجود ہیں، بھالو موجود ہیں۔ یعنی اگر انسان کو یہ جانور دیکھ لے تو پھر اسے لقمہ بنا لیا کرتا ہے، اسے چیر پھاڑ کر کھا جایا کرتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے اچانک ایک شیر آ گیا اور آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ اب ان کے اوپر اٹیک کر دے گا، مگر قربان جائیے حضرت سفینہ کی ہمت پر، ان کے حوصلے پر، ان کے جذبے پر۔ حضرت سفینہ نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہا، اے شیر اٹیک مت کرنا، حملہ مت کرنا، تو جانتا نہیں کہ سفینہ کون ہے، تو
تو جانتا نہیں کہ سفینہ کس کا غلام ہے، تو جانتا نہیں کہ سفینہ کس کا شیدائی ہے، تو جانتا نہیں کہ سفینہ کس کا دیوانہ ہے۔ حضرت سفینہ نے شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، او شیر یاد رکھنا، حملہ کرنے سے باز آ جا، اٹیک کرنے سے رک جا، میں کسی اور کا نہیں، کسی دنیا دار کا نہیں، مدینے کے تاجدار کا غلام ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ روایت میں ہے اتنا کہنا تھا، شیر اچانک رک گیا۔ اب شیر نے ادب سے اپنے سر کو نیچے جھکا لیا، دم ہلانے لگا۔ روایت بولتی ہے شیر آگے آگے چل رہا ہے، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب حضرت سفینہ کو نہ سنسان علاقے کا خطرہ ہے، نہ بیابان کا خوف ہے، نہ جنگل کا ڈر ہے کہ کوئی جانور اٹیک کرے گا، کوئی جانور حملہ کرے گا، کوئی جانور قریب آ جائے گا، درندہ جانور چیر پھاڑ سکتا ہے۔ اب کوئی خوف نہیں ہے، شیر آگے آگے حفاظت سے لے جا رہا ہے، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک راستے پر پہنچ کر شیر کھڑا ہو گیا اور ادب سے سلام پیش کیا، یعنی سلامی پیش کی، اور کہا شیر نے کہ حضرت سفینہ اب یہاں سے آپ گھر چلے جائیے، اب کوئی کچھ نہ بگاڑے گا، نہ کوئی جانور اٹیک کرے گا، نہ کوئی درندہ جانور آپ پہ حملہ کرنے والا ہے، اب آپ گھر جا سکتے ہیں۔ حضرت سفینہ صحیح و سالم اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا سنا، پتا کیا چلا میرے اسلامی بھائیوں، پردے کے پیچھے سے سننے والی میری ماں بہنوں، جو اللہ کے نبی کا، محمد الرسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے، انسان تو انسان ہے، جانور بھی اس کے غلام ہو جایا کرتے ہیں، جانور بھی اس کے تابع ہو جایا کرتے ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا جو مدینے والے کا غلام ہے تو پھر دنیا اس کے تابع ہو جایا کرتی ہے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے ہیں۔ یعنی غوث مدینے والے کے غلام ہیں تو دنیا کے لوگ ان کے غلام ہو گئے، خواجہ مدینے والے کے غلام ہیں تو پھر دنیا کے لوگ ان کے غلام ہو گئے، مجاہد ملت مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں تو دنیا والے ان کے غلام ہو گئے، اعلی حضرت بریلی کے تاجدار مدینے والے کے غلام اور نوکر ہیں تو دنیا کے لوگ ان کے نوکر ہو گئے۔ یہی تو معلوم ہوا کہ شریعت کو سینے میں جگہ دو، حضور کی محبت کو سینے میں جگہ دو، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ میدان محشر میں کوئی خوف ہوگا۔ اللہ